اور محشر کی سختی بالکل نہ برداشت ہونے والی لگے گی تو سب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ یہ سختی ہماری طاقت سے باہر ہے، اے اللہ ہمارا حساب کر دیجئے تاکہ ہمیں جلد پتہ چل جائے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم یہ حالت اور برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، میں کیسے آگے بڑھوں، میں نے بھول سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دن دانے کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے، مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی فرمائیں گے نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، لہٰذا ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی، اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ کی حضور میں سفارش کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نوح، ایسی دعا نہ کیجئے کہ نبوت کے مرتبہ نہ دیا جائے، اس لیے مجھے تو اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اصل عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، یعنی رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے۔ پھر ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھی جو مصلحت کی بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقعہ تھی۔ آج مجھے ان تینوں باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بار ان کو ان کی قوم کہیں لے جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ واقعی ان کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری تھی، اس لیے انہوں نے ان کو میں بیمار ہوں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی۔ واستو میں ان کے ساتھ جانے والے لوگ مشکل میں ڈالنے والے روحانی بیماری سے بھرے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ یہ بیماری کا اظہار حقیقت کے خلاف نہیں تھا بلکہ ایک حکمت تھی، اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن فرمائیں گے مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مصر کے قریب سے گزرے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور بد کردار انسان تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جہاں بھی کوئی خوبصورت عورت دکھے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کی بے عزتی کر سکوں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا نمونہ بنایا تھا۔ سپاہیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس ظالم بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہو تو وہ شوہر کو ترنت قتل کروا دیتا ہے، اور اگر بھائی یا باپ ہوتا
تو اسے قتل نہیں کرواتا، لیکن پھر بھی برائی کا کام کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ عورت تمہارے کیا لگتی ہے؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے فرما دیا، یہ میری بہن ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے ایمان کی نسبت سے ہر مومن مرد اور عورت دین کے لحاظ سے بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی نسبت کی وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو میری بہن کہا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔